السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، آپ نے اپنے قلوب و اذہان کو شاد کام کیا ہے اس عظیم شہسوار، جنگجو جاباز، سالار باوقار، عالم با کمال، متقی و پرہیزگار، صابر و شاکر، سید الابرار، سیدنا حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی پہلی قسط، سیدنا سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی دوسری قسط آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب اور اس پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو پہلے نمبر پر آپ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبسکرائب کر لیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے سب سے پہلے ہر روز آنے والی نئی تابناک اور سیرت کے روشن باب کی نئی قسط آپ سب سے پہلے پانے والوں میں سے ہوں گے۔ چلیے، یہ ان بہادروں میں سے تھے جن کی زندگی کا مشغلہ صرف اعلاء کلمت اللہ، جن کی زندگی کا مشغلہ صبر و تحمل اور صبر و استقلال اور شکر و سپاس تھا۔ اللہ کی خاطر جینے مرنے والے تھے۔ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں لشکر اسلام مدینہ منورہ سے مقام معطا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ غازی لشکر 3000 مہاجرین و انصار پر مشتمل تھا۔ ان میں سیدنا حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے انہیں ان الفاظ کے ساتھ الوداع کہا: صحبکم اللہ ودفع عنکم وردکم الینا سالمین۔ جاؤ، اللہ تمہارا ساتھ دے، تمہاری طرف سے دفاع کرے اور تمہیں ہماری طرف صحیح سالم واپس لائے۔ یہ لشکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے روانہ ہوئے، جس وصیت میں انسانیت کا پیغام پنہا تھا۔ مسلمان مقام معطا پر پہنچے، دشمن سے نبرد آزما ہوئے۔ لشکر کے تمام قائدین یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر گئے، اور وہ عظیم خوش نصیب جام شہادت نوش کرنے والے رب کے زندہ تابندہ مہمان تھے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں شہسوار بہادر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عسکری تاریخ میں قابل تعریف کارنامہ سر انجام دیا۔ ان کی بابرکت عسکری قیادت میں یہ ممکن ہوا کہ وہ مختصر سے لشکر اسلام کو دشمن کے 2 لاکھ افراد پر مشتمل لشکر سے بچا کر واپس لانے میں کامیابی و کامرانی حاصل ہوئی۔ سیدنا و حبیبنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے عسکری تجربے سے یہ کارنامہ معرض وجود میں آیا۔ اتنی بڑی تعداد پر مشتمل لشکر سے مقابلہ اور پھر صرف 12 مجاہدین کی شہادت اور دوسرے سارے لشکر اسلام کو بحفاظت واپس لے آنا، واقعی یہ جنگی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ یہ غازیوں، یہ مجاہدوں، یہ اللہ کے شیروں کا لشکر مدینہ منورہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان ان کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر آئے۔ لشکر پر مسلمانوں نے مٹی پھینکنی شروع کر دی، اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے تھے: آ گئے راہ فرار اختیار کرنے والے، آ گئے اللہ کی راہ میں بھاگنے والے۔ لیکن حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مومنوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت سے پیش آنے والے ہیں،
اور شہسوار مجاہدین پر بڑے مہربان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاملات کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ غازی لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے کہا، سنو سنو، اس لشکر کے افراد راہ فرار اختیار کرنے والے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے بار بار حملہ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ یہ بھاری اور ناگوار بات سننے سے انہیں شرم محسوس ہوتی تھی۔ اس بات سے ان کے دل اور کانوں پر ناگوار اثرات پڑتے تھے کہ یہ شہسوار بہادر، اور انہیں یہ کہا جائے کہ یہ بھگوڑا ہے۔ حالانکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو تعریفی کلمات سے نوازا۔ تاریخ میں یہ بات مذکور ہے کہ سیدنا سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام المومنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج کل سلمہ بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتا، کیا بیمار ہے؟ سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا، نہیں بیمار تو نہیں، البتہ وہ باہر نکلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے لوگ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو طعنے دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، ارے بھگوڑے، کیا تم اللہ کی راہ میں بھاگ نکل آئے؟ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے وہ گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ یہ بات ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، وہ تو اللہ کی راہ میں بار بار حملہ کرنے والا ہے، وہ بھگوڑا تو نہیں، انہیں گھر سے باہر آنا چاہیے۔ یہ مزدہ جافزہ سن کر حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ یہ واقعی اسلامی اخلاق کے نقطۂ عروج، شجاعت و بہادری سے دلی محبت اور فرار کی نسبت اللہ کی راہ میں شہادت کو ترجیح دینے، نامناسب فیصلوں پر عمل پیرا ہونے سے اجتناب کرنے اور اخلاقی و ادبی اقدار کو اپنانے کے حوالے سے بہت بڑی ایک دلیل ہے۔ اسی سے ہم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند مقام و مرتبے کا اندازہ لگاتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی دنیا میں ان کے اخلاق کریمانہ کو دیکھتے ہیں۔ سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ان شہسوار صحابہ کرام میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم اور رزم میں ہمیشہ شریک رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملے اور آپ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آخری دم تک راضی و خوشی تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وہ اللہ کی راہ میں شہادت پا کر کامیاب ہونے والوں میں سے ایک عظیم، خوشبخت اور سعید انسان تھے۔ شور ختم ہوا، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد روم کے لیے لشکر روانہ کیا، اس میں حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور یہ ان بہادر شہسواروں کے زمرے میں تھے جو اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے سرزمین شام کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین شام کی جانب ایک مجاہد کے روپ میں، ایک مجاہد کی شکل میں روانہ ہوئے۔ یہ بعض مقامات پر رومی فوجی سے نبرد آزما ہوئے، اور مقام مرج الصغر میں تو سلمہ بن ہشام نے دشمن کے ساتھ خوب لڑائی لڑی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھلایا، اور اس روز جام شہادت نوش کر کے شہداء کی صف با
عظمت میں شامل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان پر کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے اور امت کے اندر ایسے جیالے، ہماری نسلوں کو ایسے پاکیزہ، صابر و شاکر اور عالم با کمال مجاہد بنائے۔ آمین۔ سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ماہ محرم سن 14 ہجری میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم، خلیفہ صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بہادر شہسواروں میں سے تھے جن کے پاکیزہ خون سے شام کی سرزمین سیراب ہوئی، اور جو صرف اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے فضل و کرم کے متلاشی تھے۔ اللہ سلمہ بن ہشام سے راضی ہوا اور انہیں ان لوگوں میں شامل کیا جن پر اس نے انعامات کیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کی جماعت میں قیامت کے روز اٹھائے۔ بلا شبہ وہ کریم ہے اور حلیم بھی ہے۔ اللہ ان پر کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، شیئر کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔